مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ عجب ہے تمہاری یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا بند ہے پانی، نہر فراتی پر پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کس حد تک انسان گر سکتا ہے، کتنا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار آپ نبی کی اولاد کو ذبح کر دیں، یعنی کس حد تک انسان گر سکتا ہے، کتنا لالچ انسان کے دل میں پڑ سکتا ہے، دنیا داخل ہو سکتی ہے کہ یار آپ نبی کی اولاد کو ذبح کر رہے ہو، آپ کو حیا نہیں آ رہی۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا ایک سانحہ جو امت کو درپیش ہوا وہ کربلا کا میدان تھا۔ نبی کا نواسا، جس کو پیاس لگے تو نبی اس کے ہونٹ چوس کر اس کی پیاس بجھاتے ہیں، جو کبھی نبی کی کمر پر بیٹھ جائے تو نبی اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے سجدہ نماز کا لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ خطبہ جمعہ میں آئے تو نبی خطبہ روک کر اسے اپنے بازو پر اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھا کے پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی، جس کو علی بھی پیار کرتا ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں بھی ہاشمی ہے اور باپ بھی ہاشمی قبیلے سے، قریش قبیلے سے، قبیلہ بھی افضل ہے، مقام اور مرتبے میں ماں باپ بھی افضل ہے، اور نانا تو نبیوں کا سردار ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ان کے نانے کا ہے، رضوان اللہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھرانہ، یہ بیٹا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی، شہید ہونا ہی تھا حسین نے۔ یہ اسباب، یہ طریقے اللہ نے پیدا کیے، ظالموں نے جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو رنگا، وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا چکے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، لیکن حسین عزتیں پا گئے۔ حسین ابن علی کا گھرانہ اس بشارت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی، اللہ نے حسین ابن علی کو 61 ہجری 10 محرم الحرام کو اللہ نے ان رتبوں پر فائز کر دیا۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، حضرت علی مقام نینوا سے گزر رہے تھے اور جنگ صفین پہ جاتے ہوئے اچانک بول کر کہتے ہیں، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ساتھ تو کوئی نہیں ہے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہا، میں اس چیز کو یاد کر رہا ہوں، اس واقعے کو جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے نبی نے حسین کو ایسے بازوں میں اٹھایا ہوا ہے، سیدنا حسین کو ایسے بازوں میں اٹھایا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے ہیں، آنسو نکلی جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے، کون سی ایسی بات ہوگی کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا کہ علی، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کو یہ بیٹا بڑا پیارا ہے، یہ بچہ بہت پیارا ہے، کیوں نہیں پیارا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ بچہ تو عام بھی رو رہا ہو کہ اسے چھوٹی سی تکلیف لگ جائے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، اور جن کی اولاد کو بتلایا جائے کہ آپ کا یہ بیٹا ذبح کر دیا جائے گا تو ذرا تصور کریں گے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں آخر کیا ہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا اختلاف بھی انسان کو کس حد تک لے جا سکتا ہے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچین گوئیاں، یہ ان کی شہادت کی زندگی میں ادا کر دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں دوپہر کو سویا ہوا تھا، میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پراندہ حال ہے، یعنی اس طرح کا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، یا کس طرح یہ آپ کی حالت اس طرح کیسے بن گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا سے، یعنی جہاں ان کی شہادت ہے، یہ تمثیل دی ہے، یعنی اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں کہ کس طرح حسین کی شہادت، اور جب وقت قریب پہنچا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی شہادت اللہ کے وسلم پیش کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تو شہادت کنفرم تھی ان کی۔ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے سوگ، ماتم، غم دل میں رہتا ہے، لیکن شہادتیں زمین کو آباد کرتی ہیں، بنجر نہیں کرتی، اور وہ نبی کے گھر کی شہادتیں ہوں، اسلام کے لیے ہوں، دین کے لیے ہوں، حق پہ ڈٹ جانے والوں کی قربانیاں ہوں تو وہ ضائع نہیں جاتی ہیں۔ حسین ابن علی کی شہادت کا پس منظر میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے فوت ہو گئے 60 ہجری میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، حالانکہ صحابہ موجود تھے، صرف لوگوں نے ان کو رغبت دلائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بعد فتنے پیدا نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، دمشق میں، شام میں یہ جو منظر کچھ پیدا غلط نہ ہو جائیں، آپ ایسا کریں ان کو نومینیٹ کر جائیں یہاں پر۔ میں نہیں سمجھتا صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیت میں کوئی مسئلہ تھا یا لالچ تھا، یا کوئی 18 سال ان کی حکومت میں
کوئی فتنہ، کوئی قتل، کوئی اس طرح کا معاملات، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اسلام ہی اسلام پھیلا ہے۔ کیا ان کو لالچ تھی؟ بس ایک غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، آپ ان کو یہ کہیں وہ معصوم الخطا نہیں ہے، نبی نہیں ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن نومینیٹ کر دیا، اور خود صحابہ نے، کتنے صحابہ موجود تھے، انہوں نے خروج نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے خون ریزی ہو، قتل ہو، مارا جائے۔ ہاں آپ کو نہیں پسند، اس کے اوپر حکمت تیار کریں، جو پلان اللہ کو پھر منظور ہوا اس کے مطابق آپ دین کے لیے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال حسین ابن علی مدینہ میں ہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو بکر کے بیٹے حسین ابن علی، یہ سب بڑے بڑے وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ اجمعین۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں، عمر کا بیٹا شیر ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہے، ابو بکر کا بیٹا بھی موجود ہے، رضوان اللہ اجمعین۔ یہ قاصد یزید کا پیغام لے کر مدینہ میں پہنچتا ہے، اور اس نے آ کر اعلان کیا، لوگوں یزید کی بیعت ہو جاؤ، اور سب کے سب یہاں تمام یزید کی بیعت کر لو۔ تو یہ 4-5 جو لوگ ہیں، جس میں حسین ابن علی نمایاں ہیں، انہوں نے بیعت نہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی امیر معاویہ کی خبر سنی ہے، تو کل تک کا موقع دیں، پھر اس پر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رات کو حسین ابن علی مکہ چلے گئے، مدینہ سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، لوگوں نے دیکھا ملے، اور قاصد پیغام لے کر کوفہ گئے، تو کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا، حسین آپ چھوڑیں سارا کچھ، آپ ہمارے پاس کوفہ پہنچے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں صحابہ کے پاس محفوظ ہے، ٹھیک ہے، بہترین خاندان رہ رہا ہے، یزید کی حکومت کو نہیں مانا، کوئی مار نہیں رہا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن خط آ رہے ہیں، ایک آیا، دو آیا، 18,000 کے قریب، یا بعض کہتے ہیں 12,000 خط امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر مکہ کے اندر رسیو ہوئے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط کھولے، نام پڑھے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے معتبر بندے جن کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس آئے رضی اللہ عنہ، منع فرمایا کہ حسین نہ جائیں کوفہ۔ دیگر صحابہ نے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ آپ کے باپ سے وفا نہیں کر سکے، حسین وہ آپ سے کیا وفا کریں گے، آپ نہ جائیں۔ حسین ابن علی کو کسی نے کہا کہ قاصد بھیجیں، پتہ کروائیں وہاں کی صورتحال سارا، وہاں پر کوئی ایسا سسٹم تو نہیں تھا نا خبروں کا، رابطے کا، فون کا، کوئی بندہ بھیجے وہاں پر، وہ جائے اور جا کر ساری جانچ پڑتال کر کے آپ کو اطلاع کرے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اب رشتہ دار کو، اپنے کزن کو، تایا زاد ان کے لگتے ہیں رشتے میں، تو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ پہنچے تو لوگ بیعت کر رہے ہیں دڑا دڑ، انہوں نے کہا کہ جی استقبال کیا انہوں نے والہانہ، اور انہوں نے کہا جی حسین ابن علی کو بلائیں، بس ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ساتھ دیں گے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ 32,000 لوگ بیعت ہو چکے ہیں، یعنی مان چکے ہیں، اور فصل پک چکی ہے، آپ حسین جلدی سے پہنچ جائے، فصل کاٹنے والے کا انتظار۔ حسین ابن علی نے مسلم بن عقیل کا خط پڑھا تو فوراً پہنچے، نکلنا شروع ہو گئے مکہ سے۔ اللہ اکبر۔ 8 ذو الحجہ جب لوگ منا جاتے ہیں حاجی، لوگ حج پہ اس طرف جا رہے، حسین ابن علی نے کہا جی میں کوفہ کا ارادہ کر رہا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا حسین نہ جائیں، اگر آپ جا رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں تو میری پشین گوئی سن لیں، میں آپ کی داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، اللہ لے کر جا رہا تھا، کسی نے کیا روکنا اور کیا کہنا تھا۔ سیدنا حسین بہرحال 72 لوگوں کو لے کر، اپنے قبیلے کے، اہل البیت کے رشتہ داروں کو، بچوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں حسین جنگ کرنے گئے، اسلام کی خاطر لڑنے گئے۔ بھائی مارکا آرائی ہونا، جہاں جنگ ہو تو اتنے چھوٹے بچے سال کے یا عورتیں لے کر نہیں لے جایا جاتا۔ حسین ابن علی لڑنے گئے ہی نہیں ہیں، نہ جنگ کرنے گئے ہیں۔ حسین ابن علی تو خط پڑھ کر سے ان کی دعوت پر مہمان بن کر گئے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کا جو منظر بنا نا، پھر وہاں سے بات بگڑ گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر کوفہ میں داخل ہوا، اور اس نے گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا، جس کسی نے یہاں ٹھہر کر یزید کی بغاوت کا اعلان کیا، کچھ کیا، میں اس کا سر قلم کر دوں، یعنی مار دوں گا، اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور یہ لوگ کم ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کم ہے، اتنی تعداد نہیں تھی اس وقت، یعنی بھی نیا نیا آیا، 18 بندے ساتھ تھے اس کے غالباً، تو سارے کوفہ کے مل کر اس کو رون سکتے تھے، لیکن جب وفا نہ کرنی ہونا پھر تعداد معنی نہیں رکھتی۔ سارے کوفی مسلم بن عقیل سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس کی دھمکی کے بعد، عبید اللہ ابن زیاد کے بعد 1 2 4 32,000 میں سے صرف 2-3 ہزار، 3200 یا 3,000 رہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بھی وہاں سے نکل گئے، اکیلا مسلم بن عقیل، یہ نبی کا یعنی رشتہ داروں میں حسین کا جو کزن ہے، یہ حسین کا قاصد، اس کوفہ کے بازاروں میں تنہا رہ گیا، بھاگتا پھر رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان ظالموں نے پکڑا اور شہید کر دیا۔ اب بات مسلم بن عقیل کی شہادت کی حسین تک پہنچتی ہے۔ یہاں لوگ داستانیں سنائیں گے، حسین کا کزن مسلم بن عقیل گرے گلیوں میں، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہاں پہنچے وہاں پہنچے۔ مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے تھے، پھر یہ روایتیں سنائی کس نے؟ کوفہ والوں کی باتوں کا یقین نہیں ہے۔
کون تھا وہاں پر جس نے پھر یہ حدیثیں، یہ باتیں، یہ آیتیں پہنچانی تھی حسین تک؟ صرف یہ پیغام پہنچا کہ حسین مسلم بن عقیل شہید ہو چکے. اس لیے یہ جتنی کہانیاں لوگ سنائیں ان سے بھی بچا کریں. مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کہتے ہیں کہ میں واپس جاتا ہوں مکہ میں. ادھر عبید اللہ ابن زیاد اپنی فوج لے کر اس فرات کے کنارے پر حسین ابن علی کو جا کر بالکل گھیراؤ کر کے ان کے اوپر سختی شروع کر دیتا ہے. اس نے سختی کرتے کرتے آخر 10 محرم تک دن آ گیا. پانی بند ہے 3 دن سے، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں بچوں کو. حسین ابن علی کے لیے کچھ اشعار لکھے تھے کسی نے: مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. عجب ہے تمہاری یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا بند ہے پانی. نہر فراتی پر پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. حسین ابن علی کو خط دے کر بلایا انہوں نے. خط کھولے حسین ابن علی نے، کہا ہے فلان ابن فلان، کہاں ہے فلان ابن فلان. انہوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا کہ حسین تم آؤ یہاں پر. سارے مکر گئے، بے ایمان ہو گئے. حسین رضی اللہ عنہ سے وہ خط مانگنے لگے، واپس کر دو ہمیں، کہیں یزید کے پاس یہ خط نہ پہنچ جائے، فلان کے پاس نہ پہنچ جائے. حسین ابن علی نے خط بھی نہ دیے اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان ظالموں نے حسین ابن علی نے 3 شرطیں رکھی تھیں. مجھے واپس مکہ جانے دو، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، میں جا کر کفار سے لڑتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، ہم جو مسئلہ مذاکرات کر لیں. لیکن انہوں نے کوئی شرط نہ مانی. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے شرط مان لی. انہوں نے کہا کہ اب یزید کے پاس چلے گئے. تو یہ وہاں سے نکلے ہیں اس راستے سے تو کربلا تک پہنچ گئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. تو کربلا کے میدان تک یہ پیچھا کرتے پھر پہنچے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ حسین یزید کے پاس گیا تو ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے حسین ابن علی کا گھرانے کا وہاں گھراؤ کیا. جتنی بات صحیح حدیثوں سے موجود ہے، کربلا کے میدان میں انہوں نے 10 محرم کو ظہر کی نماز سے پہلے اس وقت میں، اس دورانیے میں، نبی کے اس نواسے کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا. قتال کر کے لڑ کر حسین ابن علی پر انہوں نے تلواریں اور خنجر چلائے اور حسین ابن علی کو شہید کر دیا. اور صحیح باتوں میں جو مورخین نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کا انہوں نے سر جدا کر دیا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا، فیملی کو بھی مار دیا، اور بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، خیمے کے لوگوں کو جو بیمار تھے ان کے اوپر ظلم کیا. صرف بیمار کربلا زین العابدین اور سیدہ زینب بچی، باقی سب شہید کر دیا. میں سمجھتا ہوں کس حد تک انسان گر سکتا ہے، کتنا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار آپ نبی کی اولاد کو ذبح کر دیں. یعنی کس حد تک انسان گر سکتا ہے، کتنا لالچ انسان کے دل میں پڑ سکتا ہے، دنیا داخل ہو سکتی ہے کہ یار آپ نبی کی اولاد کو ذبح کر رہے ہو، آپ کو حیا نہیں آ رہی. ان کو تکلیف دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اس گھر کی فکر نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور تم ان کو ذبح کر رہے ہو. نبی کا نواسا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بہرحال جو یہاں پر لوگ دلیلیں دیتے ہیں آسمان سے خون ٹپکا، زمین ایسے ہوئی، فلاں ہوا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. بس شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں. 10 محرم کو ظلم کر کے ان ظالموں نے شہید کیا. کیسا منظر تھا، کیا ہوگا وہ قیامت کو ہی بتلا سکتے ہیں. دنیا میں وہاں، کیونکہ وہاں رہنے والے سب شہید ہو گئے. بی بی زینب اور بیمار کربلا خیمے میں ہیں. باہر سارے شمر، عبید اللہ ابن زیاد، ان کی ٹیمیں ہیں، ان کی فوجیں ہیں. ان کی باتوں کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تو راوی وہاں پر کیا سنا سکتا ہے؟ پھر وہی پیغام اور میری وہی بات ہے کہ سیدہ زینب نے بھی آ کر خبر دی کہ حسین شہید ہو چکے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں 10 محرم کو حسین ابن علی اللہ کے راستے میں، دین میں، وہاں پر کربلا کے میدان میں حق پر کھڑے کھڑے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرما گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حسین ابن علی کی زندگی یہ نہیں تھی جس طرح آج بنا دی گئی ہے. حسین ابن علی کی شہادت یہ نہیں تھی میں سر پہ تھپڑ ماروں، میں چہرہ پیٹوں، میں بچوں کو لے کر ان کے اوپر چھریاں چلاؤں. میرے حسین کی داستان تو وہ ہے کہ حسین نے خود خون دے کر اگلی نسلوں کو پیغام دیا قربانی کیسے دی جاتی ہے، گھر کیسے پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے دین میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. اگر یہ دینا نہیں سیکھا، اخلاق نہیں سیکھا، تمہاری شکل و صورت حسین جیسی نہ ہو، تمہارے اعمال حسین جیسے نہ ہو، تم نبی کی اطاعت سے لے کر توحید تک حسین جیسی نہ بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورے کربلا کے میدان میں حسین نے ایک دفعہ بھی سیدنا علی کو آواز دے کر نہیں کہا میرا باپ علی مدد کرتا ہے، جس طرح لوگوں کے عقیدے ہیں، تو کہا یا علی مدد، اے میرے ابا جان میری مدد فرمائیں. نانے کو آواز دے کر نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیں. ایک ہی آواز ہے، اللہ تیرے حال پر، تیری رحمت پر، تیرے لیے اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا. حسین ابن اللہ کو پکارتے پکارتے حسین ابن علی دنیا سے شہید ہو گئے. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا ان کا، جتنی بھی ان کی داستان بنتی ہے یا پڑھنے کو ملتی ہے، وہ گھر بڑا اعلیٰ ہے، وہ بچے بڑے اعلیٰ ہیں، وہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، جس کو تم نے اتنا ظلم کر کے ذبح کر دیا. وہ عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ عراقی تھا، عراق کا رہنے والا، کربلا کے قریب کا، کہیں حج عمرے پر ملاقات ہوئی تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ
خون مچھر کا اگر لگ جائے احرام پر کپڑے پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ ایویں نفرتیں پھیلاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا اس کو، سوال کرنے والے کو، نبی کا نواسا انہوں نے ذبح کر دیا. نبی کا نواسا، نبی کا بیٹا حسین ابن علی، علی کا بیٹا، فاطمہ کا جگر، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا ہے. اس خون کی ان کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر یہ ایک مچھر کے خون کے کپڑے پہ لگ جانے کا سوال کر کے پوچھ رہے ہیں. تو یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے 10 محرم الحرام کو اور اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. اللہ ہمیں بھی ان کی زندگی پر چلنے اور نقش قدم پر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حسین ابن علی جیسی اولاد ہمیں نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ہماری اولاد کو حسین ابن علی کی صفوں میں کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.